اگلا سوال ہے جی کہ نواقض اسلام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر اسی وقت نکل جاتا ہے جب وہ اپنے مسلک سے باہر نکل جائے. سیدھی سی بات ہے, نواقض اسلام یہی ہیں. ویسے محمد عبد الوہاب صاحب کی کتاب بھی ہے نواقض اسلام, وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ان کی انسانی کوشش ہے, اس میں تو بڑا انہوں نے غلو بھی کیا ہے. وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کتاب کو کہ کن چیزوں سے اسلام سے بندہ باہر نکل جاتا ہے. فی الحال تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا مسلک چھوڑتے ہیں تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں. جب میں یعنی بریلویت سے ریورٹ ہوا تو یہاں پہ لوگوں نے مجھے رافضی کہنا شروع کر دیا نا, بریلویوں نے. تو میں نے ایک دن سے پوچھا کہ یار آپ رافضی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, مطلب کبھی قادیانی کہہ دیتے ہیں, کبھی رافضی, کبھی کچھ نام رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رافضی دیکھیں نا جی, وہ امام جو تھے امام زید, انہوں نے یعنی کہا تھا نا ان شیعان علی کو جو حضرت ابوبکر عمر پہ لعنت کرتے تھے کہ تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا, تم رافضی ہو. تو میں نے کہا ان کا تو سمجھ آتی ہے, میں کیسے رافضی ہوا, ہم تو صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, آپ نے ہمارے امام کو چھوڑ دیا مظفر بریلوی صاحب کو, تو آپ اس اعتبار سے رافضی ہیں سر. تو سر ہمیں پھر فخر ہے اس کے اوپر کہ ہم ساروں کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں, الحمدللہ. تو آپ ہمیں رافضی کہیں گے, یعنی دیوبندی بھی کہیں گے رافضی ہے, بریلوی بھی کہیں گے رافضی ہے, اہل حدیث تو ویسے ہی بیچارے اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی کہہ دیں گے, اور اس حساب سے تو شیعہ بھی ہمیں رافضی کہیں گے, سارے کہیں گے. تو وہ یعنی لوگوں کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے, لوگوں کو کیا سمجھایا جائے. بس موٹی سی بات یہی ہے کہ جو آپ کے مسلک چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ بالکل جینون بات ہے. میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ آپ کسی بریلوی ریناؤنڈ عالم کو, پاکستان کے سب سے ٹھنڈا بندہ کون ہے, مفتی منیب الرحمان ہے نا, ان کو وہ اس وقت تنظیم المدارس کے ہیڈ بھی ہیں. پاکستان میں 3 بڑے یعنی بورڈ ہیں علماء کے, جیسے یہاں پنڈی بورڈ اور وہ فیصل آباد بورڈ, یہ بورڈ بنے ہوئے نا, اس طرح جو علماء کے بورڈ ہیں وہ 3 ہیں. تنظیم المدارس بریلویوں کا ہے, اور وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے, اور ایک تیسرا ہے وفاق المدارس السلفیہ, وہ ہے ان کا اہل حدیث کا, اور ایک اہل تشیع کا بھی ہے. یہ 4 ہیں. بریلویوں کا جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے, ان کا جو ہے وہ تنظیم المدارس ہے, اور اس کے ہیڈ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہے. ٹھیک ہے جی, جو ماشاءاللہ بلٹ فار دا کل, وہ ایک ہوتا ہے نا اس میں پروگرام نیشنل جغرافک میں, تو مفتی صاحب بلٹ فار دا رویت ہلال کمیٹی ہیں, کیونکہ وہ پچھلے تقریباً میرا خیال 20 سال تو ان کو ہو چلے ہیں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہی ہیں. ان سے کہہ دیں کہ وہ یہ فتویٰ لکھ دیں کہ میں بریلوی ہوتے ہوئے بھی دیوبند اہل حدیث شیعہ کو اگرچہ گمراہ سمجھتا ہوں اور میں ان کو دوزخی بھی مانتا ہوں, لیکن یہ ہے مسلمان ہیں, ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ اپنے یعنی مدرسے کے پیڈ کے اوپر لکھ کے نا اپنی مور کے ساتھ یہ دے دیں, کبھی بھی نہیں دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں, کیونکہ مسلمان نے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے. یہ ہے نا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو ان کو کیا حرج ہے یہ کہہ دینا کہ جی بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ گمراہ بھی ہیں, دوزخی بھی ہیں, کروڑوں سال دوزخ میں جلیں گے, لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا. وہ سر آخر میں اٹھانے کے بھی قائل نہیں ہے. لال رومال والے جتنے ہیں نا اس وقت, ان کو کہیں یہ لکھ کے دے دیں کہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ یہ دوزخی ہیں, بدعتی ہیں, گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے. سر کو لال رومال والا آپ کو لکھ کے دے گا نہیں, تو کیا مطلب ہے, یہ کافر سمجھ رہے ہیں ان کو. تو نواقض اسلام ہو گیا نا. اہل حدیث کے نزدیک بریلوی, شیعہ اور دیوبند کافر ہیں. دیوبند, اچھا آپ کے یہ دیوبند لوگ کہتے ہیں دیوبند والے تھوڑے ماڈریٹ ہیں, اور پھر جب نام لیں تو کہتے ہیں طارق جمیل, میں کہتا ہوں کوئی اور نام لے, کہتے ہیں طارق جمیل, پھر میں کہتا ہوں کوئی اور نام لے, کہتے ہیں طارق جمیل. تو طارق جمیل صاحب کو تو خود ٹھنڈے مار کے دیوبند کے علماء نے دھمکیاں دے دے کے اپنے مسلک سے باہر پھینک دیا ہوا ہے. ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آ چکی ہوئی ہے. طارق جمیل صاحب دیوبندی تو نہیں ہے, وہ آپ وہ کہیں بھی دیوبندی ہو تو ان کو لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ اپنے رناؤنڈ علماء جن کو آپ نے لانچ کیا ہوا ہے, مثلا میں کہتا ہوں الیاس گمن صاحب, وہ لکھ کے دے دیں جو مناظرے کر رہے ہیں کہ جی دیوبندیت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ لکھ دیں گے,
نہیں. تو سر یہ گمراہ تو انہوں نے صرف آپ کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں اندر سے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر آپ کو گمراہ یا آپ کو بدتی کہہ رہا ہے تو اصل میں وہ کافر کہہ رہا ہے, لیکن وہ چونکہ قانون سے ڈرتا ہے اس لیے کافر کا لفظ نہیں بول رہا. تو نواقض اسلام آپ کو پتہ چل گیا. ہاں اب وہ نواقض اسلام بھی ڈسکس کر دیتے ہیں جو اللہ رسول کے نزدیک ہے. اللہ رسول کے نزدیک عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹا سا دین ہے. اللہ کو ایک ماننا, نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا, قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا, مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر یہ ایمان, اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے. ضروریات دین کون سی ہیں؟ یعنی نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, وہ جو 5 چیزیں بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. کلمہ, اس کے بعد نماز, اس کے بعد رمضان زکوٰۃ, پھر رمضان کے روزے, اور استطاعت ہو تو حج. یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں. باقی اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تو کوئی نہیں بچے گا. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا, جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا. وہ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا, یا عمر ولی اللہ, یا عثمان ولی اللہ, یا علی ولی اللہ, یہ تو نہیں پڑھواتے. ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا. تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ, رسول, آخرت, قرآن کو ماننا ضروری ہے. اور آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں جی اسلام کے قائد کیا ہیں, وہ کہیں گے جی 3 ہی قائد ہیں جی, عقیدہ, توحید, رسالت اور آخرت. اب توحید میں ابن تیمیہ علی توحید نہیں کہہ رہا. ابن تیمیہ نے جو توحید بیان کیا اس میں تو ابن تیمیہ بھی پاس نہیں ہوتا. میں نے اس کے کئی گمراہ کن عقائد اس کی کتابوں سے بتائے ہیں. ٹھیک ہے نا. توحید وہ جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کی ہے, موٹی موٹی توحید, باریکیوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. وہ تو پھر ٹائٹل صرف پیغمبروں کے لیے. حضرت ابراہیم کو کہا گیا وما کان من المشرکین. قرآن میں تو آیا کہ خواہش نفس کی پیروی بھی شرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو پاکستان تو پورے مشرک ہو جائے گا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, بسترے پہ ہی رہتا ہے, خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے نا سر. ٹھیک ہے, بڑے بڑے مواعظ فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. باقی علماء پہ اگر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو بتایا نا کہ وہ تو اتنے نواقض اسلام آپ کو بتائیں گے کہ وہ تو اگر آپ کسی, یعنی پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام انسان تھے, تو آپ کے نزدیک وہ آپ ان کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول کا مطلب کیا ہے؟ کافر نہیں سر, واجب القتل, مرتد. کافر چھوٹا لفظ ہے, یہ بڑا ہلکا لفظ ہے, مرتد. اور ایسا مرتد جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بھی ڈاکٹرائن آپ نے سمجھنی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, نبی کے گستاخ کی نہیں ہے. اچھا جی, تو جب جس ملک میں یہ حال ہو لوگوں کا, وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے نواقض اسلام؟ تو ٹھیک ہے, ہم تو ان تلخ رویوں کے خلاف یعنی شروع سے بول رہے ہیں, اور یعنی یہ اپنے لیے ہم یعنی اس ملک کو ہم جہنم بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ علماء نے جس طرح کے تلخ رویے پبلک کے اندر پروپیگیٹ کر دیے نا, کفر و شرک کے اور گستاخانہ رسول کا فتویٰ لگانے کے, کسی بندے کو نہیں چھوڑتے, کوئی بات نہیں جانے دیتے. یعنی آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام کو یعنی موت آ گئی ہے, آپ یہ جملہ بول کے دیکھیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے خود ٹیسٹ کیا. ہم نے یعنی ایک بندے کے سامنے جو کٹر بریلوی تھا یہ بات رکھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی زبان ہل رہی تھی اور آپ امتی امتی کہہ رہے تھے. اب یہ عشق رسول کی ایک جھوٹی سی بات انہوں نے مشہور کی ہوئی, حالانکہ کہیں موجود نہیں ہے. تو بتاؤ یہ عاشق رسول ہے یا وہ عاشق رسول ہے جو یہ کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ. وہ کہنا یہ دوسرا تو بہت بڑا بغیرت اور گستاخ رسول ہے. اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے یہ بخاری میں, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. کیونکہ عشق کی جو ڈاکٹرائن پڑھائی ہے نا اس میں واقعی انتہائی گستاخانہ جملہ ہے.
حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کی عبادت کرو۔ سر کسی بھی دنیا کے بندے کی وفات کے اوپر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی تربیت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا خطبہ بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ایک جعلی جملہ گھڑ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ جو بعد میں جعلی عاشقان رسول آنے تھے نا، ان کے منہ پہ ہم تھوپ سکیں کہ یہ نبی کی تربیت ہے۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ پہلے انسانیت نے بہت بڑا رسک لیا ہے کہ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے، کون؟ عیسیٰ ابن مریم، اور وہ شرک سامنے تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ تعلیمات نہ یہ دیتے۔ بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یار وہ اصحاب جو بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا بلغم اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے تھے، آپ کا پسینہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کے کرتے کا دھون استعمال کرتے تھے، آپ کے بال مبارک یعنی ایز اے تبرک رکھتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ اصحاب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی میت کے اوپر، اور ساتھ فیبریکیٹڈ جملہ بول رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی بات کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ کوئی بھی نہیں تھا کرتا، آج بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اتنا سخت جملہ بولنا، میرا خیال ہے اگر مدینہ شریف میں 295C لگی ہوتی نا اس زمانے میں تو حضرت بکر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہنا تھا یار اس نو پوچھو یہ کیڑا عبادت کرتا ہے ساڈے چوں، اسی کو نبی نو خدا مننے ہاں، یہ تو یہی کہتے ہیں نا وہاں پہ، اسی خدا تے نہیں منتے، خدا دا بندہ مننے ہاں، اسی کو تو خدا مننے ہاں، تو کی تقریر پہ کرنا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گیا۔ تانوں کوئی اور گل نہیں سمجھ آئی؟ تانوں حیات النبی نہیں یاد آئی، وفات النبی یاد آ گئی ہے؟ تو حضرت ابوبکر پہ 295C لگا دینی تھی انہوں نے پکڑ کے۔ سر یہ قرآن و سنت میں جو دین ہے وہ اور ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین ہے یہ اور ہے، بس اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں میں بول سکتا تھا۔ ٹھیک ہو؟ اگلا سوال ہے جی کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات تو پیدا کیا ہے لیکن انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا؟ پرفیکٹ اس لیے نہیں بنایا تاکہ اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور وہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے۔ اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا۔ سر میری پرفیکشن کیا ہے؟ نمبر 1 مجھے موت نہ آئے، نمبر 2 میرے پہ کوئی پریشانی نہ آئے، نمبر 3 میرے پہ بڑھاپا نہ آئے، تو سر میری خدا میری ضرورت ہی نہیں رہتا۔ مجھے یہ اللہ کی بات لوگ کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی امپرفیکشن نہیں، اللہ نے جان بوجھ کے ہمیں امپرفیکٹ بنایا ہے، اور اللہ ہمیں پرفیکٹ بنانے پر قادر ہے۔ فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جنت میں آپ بھی پرفیکٹ ہوں گے سر انشاءاللہ، پرفیکٹ ہوں گے۔ اسی لیے انسان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی تاکہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخلوق اور خالق کا فرق کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بات کرتا ہے آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ ہے پرفیکشن۔ انسان کو اونگ اور نیند دونوں آتی ہیں، بڑے سے بڑا بھی بیمار ہے نا اس کو بھی فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے نیند آ جاتی ہے، پوری رات جاگتا رہتا ہے، فجر پوری رات کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہے، جس نے فجر دی اذانیں شروع ہوتی ہیں انہوں بھی نیندر آ جاتی ہے، آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا صحیح یعنی وہ نیند کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ کمزوری لگی ہے، 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے اگلے 24 گھنٹے میں یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی، امپرفیکٹ ہے۔ لیکن سر جنت میں نیند کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انسان کے ساتھ یہ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا، یہ یعنی انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ پیشاب، کھانا پینا، نیند، یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو انسان کی ضرورت ہی نہیں خدا رہتا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری خوبیاں دے دے گا جس کی اس کو خواہش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، جنتیوں کو جاتے ہی خوشخبری ملے گی۔ ایک تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ میدان حشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قربان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔
سر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے، اور سب سے بڑا عذاب ہے دوزخیوں کے لیے کہ موت نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تو نہیں آئے گی، موت آئے تو جان چھوٹ جائے نا ان کی۔ تو اور مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، آج کے بعد بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور چوتھی چیز، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو انسان دنیا میں امپرفیکٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس پرفیکشن کے لیے کوشش کرے۔ امپرفیکٹ ہے نا، اپنی کمزوری جانتا ہے نا، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے مجھے کسی کی ضرورت ہے، میں خدا نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اگر میں مر جاتا ہوں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں نہ اپنے گردوں پہ کنٹرول رکھتا ہوں، نہ اپنے دل کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں، میں بوڑھا ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، میرے بال سفید ہو جائیں میں ان کو کالا ہی نہیں کر سکتا، میری چمڑی لٹک جائے تو میں پلاسٹک سرجری بھی کرا لوں تو یہ باہر کی چمڑی کو تو اکٹھا کر لوں گا، جو اندر جو میری لائف پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک اندر بھی لائف چل رہی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے دل جو ہیں ان کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے جس سرکمسٹانسز میں جو خوراکیں کھائی ہیں وہ دل 60 سال پرفارم کر چکے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، گورے جو ہیں وہ لمبی عمریں ان کی کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ہر چیز کا خیال لے کے چلتے ہیں۔ جاپان میں اس وقت بھی 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی 100 سال سے زیادہ عمر ہے، تو 55 بھی نہیں نکلنے پاکستان چوں۔ ایویں کو بابے جھوٹ مار دینا نا کہ میں فلانا والا اولادہ گل ہے، جینونلی 100 بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں۔ اس لیے وہ آپ پاکستان میں 50 سال بندہ چیک کروائیں نا تو وہ میڈیکلی ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے جی اس کی عمر دنیاوی طور پہ تو 50 سال ہے لیکن میڈیکلی یہ 80 سال کا ہو چکا ہے، اس کے دانت گر چکے ہیں یا آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، یہ تو اس عمر میں جا کے ہونی تھی، لیکن ظاہر وہ میڈیکل لائف اس کی پوری ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ اس نے جلدی استعمال کر لی۔ اسی لیے یعنی اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کو فالتو کاموں میں نہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سو رہا ہوں نا تو بس میرا وہی وقت ہوتا ہے کہ جو میرا فارغ گزرتا ہے، جیسے میری آنکھ کھلتی ہے نا میں الحمدللہ اپنا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ کے فضل سے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی سر، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ زندگی کا 1 منٹ جنت کی 1,00,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس 1 منٹ سے آپ جنت کی لاکھوں سال کی زندگی کما سکتے ہیں، لیکن جنت کی لاکھوں سال کی زندگی گزار کے آپ دنیا میں جو ایفرٹ پٹ کر کے نہیں گئے ہوئے نا، وہ اعلیٰ درجے کی جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک بندہ کہتی میں جنت میں 1,00,000 سال تک نوافل پڑھوں گا اور مجھے نبی علیہ السلام کا پڑوس مل جائے نا، وہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ جی یعنی ایک جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جس طرح تم ستارے دیکھتے ہو، ایک جنتی دوسرے کا یہ فرق ہے۔ نبی علیہ تو آپ جنت میں 1,00,000 سال تک عبادت کرتے رہے، 24 گھنٹے کرتے رہے، تب بھی آپ کو جنت میں اگر آپ کہنا میرا درجہ بڑھا دیا جائے نہیں بڑھ سکتا، لیکن دنیا میں سر آپ کے ہاتھ میں جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوشش کریں نبیوں والا کام کریں، نبیوں والا ریوارڈ حاصل کریں۔ نبی والا کام کیا ہے؟ انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، خود بھی عمل کرنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی دین کے اوپر چلے اور اس کے باوجود وہ کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ کلیم نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟